دو تین آیت کریمہ بہت اہم ہیں، جی چاہتا ہے کہ ان کو پیش کر دوں. جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی فضیلت کیا ہے، اور جو لوگ خرچ نہیں کرتے قرآن کی آیت ان کے بارے میں وعید کیا سناتی ہے. پہلے دیکھیے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی فضیلت کیا ہے. اللہ یوں فرماتا ہے وقال اللہ انی معکم، اللہ فرماتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں. اللہ اکبر، کیا بات ہے. وقال اللہ انی معکم، کیوں؟ لئن اقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. لیکن یہ سب جنت کے مشتاقوں کے لیے ہے نا، جن کا دل دنیا میں اٹک کر کے رہ گیا ان کے لیے یہ چیز نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. وقال اللہ انی معکم، اللہ فرما رہا میں تمہارے ساتھ ہوں. کس وجہ سے؟ تم نے اگر نماز قائم کی، وآتیتم الزکاۃ، اور زکات ادا کی، اور اس کے بعد وآمنتم برسلی کہا گیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ زکات زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں خرچ کی جائے. اسی وجہ سے وآتیتم الزکاۃ کے بعد وآمنتم برسلی ہے، جبکہ یہاں آمنتم برسلی کا کوئی محل نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن وآتیتم الزکاۃ کے بعد وآمنتم برسلی کہنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مال بے دریغ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں خرچ کیا جائے. رسول جو مشن لے کر کے چلے تھے، جو تحریک لے کر کے چلے تھے، اب قیامت تک کوئی رسول آنے والا نہیں. اب یہ امت کا اجتماعی اور انفرادی فریضہ ہے کہ اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرے. اور اگر یہ اجتماعی پیمانے پر ہو تو اس کے فوائد اور زیادہ بڑھ جائیں گے. وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور جو آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ اللہ کو قرض دیتا ہے. اللہ اکبر. اور اللہ جب قرض لیتا ہے تو اس کو ادا کیسے کرے گا؟ ایک تو ادائیگی ضرور ہوگی، اور دوسرے اللہ جب ادا کرے گا تو کس طرح ادا کرے گا؟ اپنی شان کے مطابق ادا کرے گا. فائدہ بتایا گیا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا گناہوں کا کفارہ ہے. اگر اپنے گناہ بخشوانا چاہتے ہو، بڑے بڑے گناہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدق دل کے ساتھ خرچ کرو، اللہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا اس مال کے خرچ کو. اور سب سے بڑی چیز تو جو اللہ نے کہی ہے میں تمہارے ساتھ ہوں. اللہ جس کے ساتھ ہو جائے، دنیا میں کوئی اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے کیا؟ لیکن شرط یہ ہے اقامت صلاۃ کے ساتھ ایتاء زکات ہونا چاہیے، پھر اللہ تمہارے ساتھ ہے. اللہ نے تمہارے ساتھ کیوں چھوڑ دیا؟ یہ دونوں چیزیں گڑبڑ ہو گئی ہیں، یہ دونوں چیزیں صحیح نہیں ہیں. مسلمانوں کی زندگی میں دونوں چیزیں نہیں ہیں، دونوں چیزیں نکل گئی ہیں. اقامت صلاۃ بھی نہیں، ایتاء زکات بھی نہیں. یہ تو فضیلت ہے خرچ کرنے والوں کی، وعید ہے نہ خرچ کرنے والوں کی، بخیلوں کے لیے. اللہ نے فرمایا سورہ محمد کے آخر میں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. اللہ فرما رہا ہے کہ سنو، تم کو بلایا جا رہا ہے، ہاں تم ہؤلاء تدعون، تم کو بلایا جا رہا ہے کائے کے لیے؟ لتنفقوا في سبيل الله، تاکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. لیکن تم میں سے کچھ بخیل بھی ہیں. فمنکم من یبخل، بخیلی کر رہے. فإنما يبخل، جو آدمی بخیلی کرتا ہے، یبخل عن نفسی، وہ اپنے نفس کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ بخیلی کر رہا ہے، اپنی جان سے بخیلی کر رہا ہے. اور اللہ کو تمہارے خرچ کی ضرورت نہیں ہے. واللہ الغنی، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے. وانتم الفقراء، تم فقیر ہو. اور اگر خرچ نہیں کرو گے تو تمہارے لیے وعید، سزا. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تم کو مٹا کر کے دوسری قوم لے آئے گا جو تمہاری جیسی نہیں ہوگی. اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اللہ ان کو مٹا دے گا، صفحہ ہستی سے ان کو نیست و نابود کر دے گا، اور ان کی جگہ پر دوسرے کو لے آئے گا. کتنی بڑی وعید ہے.